السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سر سید احمد خان کے بارے میں۔ 1850 کی دہائی میں سید احمد خان نے تعلیم کے لیے ایک مضبوط جذبہ پیدا کرنا شروع کیا۔ یورپی فقہ سمیت مختلف مضامین کے مطالعے کے دوران سر سید نے مغربی طرز کی تعلیم کے فوائد کو محسوس کرنا شروع کیا جو ہندوستان بھر میں نئے قائم ہونے والے کالجوں میں پیش کی جا رہی تھی۔ ایک متقی مسلمان ہونے کے باوجود سر سید نے روایتی عقیدہ اور مذہبی اثر و رسوخ پر تنقید کی جس نے زیادہ تر ہندوستانی مسلمانوں کو برطانوی اثرات کے بارے میں مشکوک بنا دیا تھا۔ سر سید نے مسلم کمیونٹیز کے مستقبل کے لیے فکرمند محسوس کرنا شروع کیا۔ وہ ہندوستان بھر میں مسلم سیاسی طاقت کے مسلسل زوال سے واقف تھے۔ 1857 کے ہندوستانی بغاوت سے پہلے اور بعد میں انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی نے کئی نسلوں تک ہندوستان بھر میں مسلم کمیونٹیز کو پسماندہ کرنے کا خطرہ پیدا کر دیا۔ سر سید نے برطانوی حکام کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے اپنے کام کو تیز کیا۔ ہندوستانی مسلمانوں میں سلطنت کے ساتھ وفاداری کو فروغ دیا۔ مسلمانوں کی بہتری کے کام کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ سر سید نے 1859 میں مراد آباد میں ایک جدید مدرسہ قائم کیا۔ یہ سائنسی تعلیم دینے والے پہلے مذہبی اسکولوں میں سے ایک تھا۔ سر سید نے 1860 میں شمال مغربی صوبے کے قحط زدہ لوگوں کے لیے امداد کا انتظام کرنے میں مدد کرتے ہوئے سماجی کاموں پر بھی کام کیا۔ 1863 میں غازی پور میں تعینات ہونے کے دوران انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا جو بعد میں وکٹوریہ ہائی اسکول بن گیا۔ اس نے ملک بھر میں تعلیمی اصلاحات کو فروغ دینے کے لیے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی بھی بنائی۔ انہوں نے تعلیم پر ایک بصیرت افروز ٹریکٹ لکھا جس کا عنوان تھا تعلیم پر ہندوستان کے باشندوں سے خطاب۔ 1864 میں علی گڑھ منتقل ہونے کے بعد سر سید نے ایک ماہر تعلیم کے طور پر پورے دل سے کام کرنا شروع کیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کو غازی پور سے علی گڑھ منتقل کر دیا گیا اور اس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی آف علی گڑھ رکھا گیا۔ رائل سوسائٹی اور رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے بعد اس کی ماڈلنگ کرتے ہوئے سر سید نے ملک کے مختلف حصوں سے مسلم اسکالرز کو اکٹھا کیا۔ سوسائٹی نے سالانہ کانفرنسیں منعقد کی، تعلیمی مقاصد کے لیے فنڈز تقسیم کیے اور سائنسی مضامین پر انگریزی اور اردو میں باقاعدگی سے ایک جریدہ شائع کیا۔ سر سید نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے سماجی و اقتصادی مستقبل کو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے ان کی آرتھوڈاکس بیزاری سے خطرہ لاحق ہے۔ اس نے اسلامی صحیفوں کی آزاد خیالی عقلی تشریحات کو فروغ دینے والی بہت سی تحریریں شائع کی۔ محمدن اینگلو اورینٹل کالج 1 اپریل 1869 کو وہ اپنے بیٹوں سید محمود اور سید احمد کے ساتھ انگلینڈ گئے جہاں انہیں 6 اکتوبر کو برطانوی حکومت کی طرف سے آرڈر آف دی اسٹار آف انڈیا سے نوازا گیا۔ انگلینڈ بھر میں سفر کرتے ہوئے اس نے اس کے کالجوں کا دورہ کیا اور نشستہ ثانیہ کے بعد قائم ہونے والے سیکھنے کی ثقافت سے متاثر ہوا۔ سر سید اگلے سال ہندوستان واپس آئے اور ہندوستان کو جدید تعلیم دینے کے لیے کیمبرج اور آکسفورڈ کی طرز پر ایک اسکول بنانے کا عزم کیا۔ واپسی پر اس نے 26 دسمبر 1870 کو اسکول قائم کیا۔ 1872 تک اسے ایک فنڈ کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایک اسکول کا قیام ہوا۔ سر سید نے اس ادارے کے بارے میں اپنے ویژن کو بیان کیا جس کے قیام کی تجویز انہوں نے 1872 میں لکھے گئے ایک مضمون میں دی تھی اور 5 اپریل 1911 کے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں دوبارہ چھپی تھی۔ میں شیش چلی کی طرح خواب دیکھتا ہوں اور باتیں کرتا دکھائی دے سکتا ہوں لیکن ہم اس ایم اے اور کالج کو آکسفورڈ یا کیمبرج جیسی یونیورسٹی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ آکسفورڈ اور کیمبرج کے گرجا گھروں کی طرح ہر کالج کے ساتھ مساجد منسلک ہوں گی۔ کالج میں ایک ڈاکٹر اور ایک کمپاؤنڈر کے ساتھ ایک ڈسپنسری ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک یونانی حکیم بھی ہوگا۔
رہائش گاہ میں لڑکوں پر 5 وقت باجماعت نماز میں شامل ہونا لازمی ہوگا۔ دیگر مذاہب کے طلبہ اس مذہبی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ مسلمان طلبہ کے پاس سیاہ الف کا آدھی بازو چوغا اور سرخ فیروز ٹوپی پر مشتمل یونیفارم ہوگا۔ برے اور گالی گلوچ والے الفاظ جو عموماً لڑکے اٹھاتے اور استعمال کرتے ہیں سختی سے منع کیا جائے گا، یہاں تک کہ جھوٹے کے طور پر اس طرح کے ایک لفظ کو ممنوع گالی سمجھا جائے گا۔ ان کا کھانا یا تو یورپی طرز کی میزوں پر ہوگا یا چوکیوں پر عربوں کی طرز پر۔ سگریٹ یا حقہ پینا اور پان چبانے کی سختی سے ممانعت ہوگی۔ کوئی جسمانی سزا یا ایسے کوئی سزا جس سے کسی طالب علم کی عزت نفس مجروح ہونے کا خدشہ ہو جائز نہیں ہوگا۔ یہ سختی سے نافذ کیا جائے گا کہ شیعہ اور سنی لڑکے کالج یا بورڈنگ ہاؤس میں اپنے مذہبی اختلافات پر بحث نہیں کریں گے۔ فی الحال یہ مجھے ایک خواب کے دوران دکھائی دیتا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ یہ میرا خواب پورا ہو جائے۔ انہوں نے 24 دسمبر 1817 کو جدید موضوعات پر بیداری اور علم پھیلانے اور مسلم معاشرے میں اصلاحات کو فروغ دینے کے لیے جریدہ تہذیب الاخلاق شائع کرنا شروع کیا۔ سر سید نے مغربی تعلیم کے ساتھ روایت کو ہم آہنگ کرنے کے لیے مسلم نظریے کی از سر نو تشریح کو فروغ دینے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے اسلام پر متعدد کتابوں میں استدلال کیا کہ قرآن عقل اور فطری قانون کی تعریف پر مبنی ہے، جو ایک اچھے مسلمان ہونے کے لیے سائنسی تحقیقات کو اہم بناتا ہے۔ 1873 تک سر سید کی قیادت میں کمیٹی نے علی گڑھ میں ایک کالج کی تعمیر کے لیے تجویز جاری کی۔ مولوی سمیع اللہ خان کو مجوزہ اسکول کی ذیلی کمیٹی کا سیکرٹری مقرر کیا۔ کمیٹی کے ارکان نے اس اسکول کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے ملک بھر کا دورہ کیا، جو بالآخر 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج اسکول کے طور پر قائم ہوا۔ 2 سال بعد 1877 میں اسکول کو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہ اگلے سال ایک فقہ کے طور پر اپنے کیریئر سے سبکدوش ہو گئے۔ کالج کی ترقی اور مذہبی اصلاحات پر پوری توجہ مرکوز کی۔ سر سید کے اہم کام کو انگریزوں کی حمایت حاصل تھی، اگرچہ جدید اثرات کے مخالف آرتھوڈاکس مذہبی رہنماؤں کی طرف سے شدید تنقید کی گئی۔ سر سید کے نئے ارادے نے طلبہ کی ایک بڑی جماعت کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو بنیادی طور پر مسلم شریف اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ کمیونٹیز اور ہندو طلبہ کی ایک خاص تعداد تھی۔ کالج کا پہلا گریجویٹ ایک ہندو تھا۔ کالج کے نصاب میں سائنسی اور مغربی مضامین کے ساتھ ساتھ مشرقی مضامین اور مذہبی تعلیم بھی شامل تھی۔ پہلی چانسلر سلطان شاہ جہاں بیگم تھی، جو ایک ممتاز مسلم رئیس خاتون تھی، اور سر سید نے ایک انگریز تھیوڈور بیک کو کالج کے پہلے پرنسپل کے طور پر خدمات انجام دینے کے لیے مدعو کیا۔ یہ کالج اصل میں کلکتہ یونیورسٹی سے وابستہ تھا، لیکن اسے 1885 میں الہ آباد یونیورسٹی میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز کے قریب اس نے اپنا رسالہ شائع کرنا شروع کیا اور ایک اسکول قائم کیا۔ 1920 میں کالج کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھنے کے بعد سر سید نے اپنی تحریک کے نظریات کی تشریح کے لیے ایک پان انڈین تنظیم کی ضرورت محسوس کی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی، جس کا صدر دفتر علی گڑھ میں ہے۔ کانگریس کا پہلا اجلاس 1886 میں علی گڑھ میں مولوی سمیع اللہ خان کی صدارت میں منعقد ہوا تھا۔ تنظیم کا بنیادی مقصد ہندوستان بھر میں کانفرنسوں کے ذریعے مسلمانوں میں تعلیمی ترقی کو فروغ دینا اور اینگلو اورینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ الجھن سے بچنے کے لیے تنظیم کا نام آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس رکھ دیا گیا تھا۔ سر سید کی علی گڑھ تحریک اور مغربی تعلیم کے لیے ادارے کھولنے کی ان کی خواہش کی ہندوستانی مسلمانوں کی مخالفت تھی۔
امداد علی کانپور کے اس وقت ڈپٹی نے اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھنے کی مذمت کی۔ مسلمانوں کو علی گڑھ تحریک میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے ان کے مخالفین نے تہذیب الاخلاق کے مخالفت میں کئی روزنامے جیسے کہ نور الافاق، نور الانوار اور تحید الاسلام شروع کیے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا کاظم نے اپنے اور سر سید کے ایک جاننے والے کے نام ایک خط میں اظہار خیال کیا۔ بلا شبہ میں نے سید احمد صاحب کی ہمت اور مسلمانوں کے لیے فکر مندی اور کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اس کی بہت تعریف کرتا ہوں۔ اگر میں ان سے اپنی محبت کا اظہار کروں یہ جائز ہوگا کہ البتہ اس کے مشابہ یا اس کے سے بھی زیادہ اس کے مسیح شدہ عقائد کے بارے میں سن کر مجھے اس سے شدید شکایت اور افسوس ہوا۔ مولانا کاظم نے براہ راست سر سید کو بھی خط لکھا جس میں ان کے کچھ قابل توجہ غلطیوں کی وضاحت کی۔ یہ خط و کتابت 1887 عیسوی میں تصفیات العقائد کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ سر سید مسلم خواتین کو تعلیم دینے کے حق میں نہیں تھے۔ ایک بار اس نے حق نسوان خواتین کے حقوق کے عنوان سے اسکالر سید ممتاز علی کا اردو نسخہ پھاڑ دیا تھا جس میں مسلم خواتین کو ان کے حقوق کو بہتر طور پر جاننے میں مدد کرنے کے لیے تعلیم دینے کے حق میں دلیل دی گئی تھی۔ 1878 میں سر سید کو وائسرائے کی قانون ساز کونسل کے لیے نامزد کیا گیا۔ انہوں نے ایجوکیشن کمیشن کے سامنے گواہی دی کہ پورے ہندوستان میں مزید کالجوں اور اسکولوں کے لیے کام کو فروغ دیا جائے۔ اپنے سیاسی کیریئر کے آغاز میں سر سید ہندو مسلم اتحاد اور ہندوستان کی جامع ثقافت کے حامی تھے۔ تمام ہندوستانیوں کو بااختیار بنانا چاہتے تھے۔ اسی سال سر سید نے ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان سیاسی تعاون کو فروغ دینے کے لیے محمدن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ 1886 میں انہوں نے علی گڑھ میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا انعقاد کیا جس نے مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم اور سیاسی اتحاد کے ان کے ویژن کو فروغ دیا۔ ان کے کاموں نے انہیں 19ویں صدی کے ہندوستان میں سب سے زیادہ نمایاں مسلم سیاستدان بنا دیا جو اکثر مختلف قومی مسائل پر مسلمانوں کے رویے کو متاثر کرتے ہیں۔ فعال سیاست کی مخالفت سر سید نے سیاست میں مسلمانوں کی فعال شمولیت کی حوصلہ شکنی کی۔ انہوں نے اعلیٰ انگریزی تعلیم کے حصول کو سیاسی مشغلے کے مقابلے میں مسلم کمیونٹی کی بہتری کے لیے پہلی ترجیح قرار دیا۔ انہوں نے نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کو تعاون دینے سے انکار کر دیا، ایک سیاسی تنظیم جسے سید امیر علی نے 1887 میں قائم کیا تھا، اور لاہور میں ہونے والے محمدن نیشنل کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا تو اس نے اس کے بارے میں کوئی رائے ظاہر نہیں کی، لیکن بعد میں وہ اس تنظیم کے سرگرم نقائد بن گئے اور کانگریس کے خلاف اپنی فعال مخالفت کا اظہار کیا۔ سر سید کی مخالفت کو مولوی شرف الحق کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے ایک رسالہ بعنوان کلام مفید الانام میں کانگریس کے مطالبات کے بارے میں ان کے خیالات پر تنقید کی۔ سر سید نے آئینی مشینری کے استعمال کی وکالت کی، جیسے کہ برطانوی حکومت سے شکایت کے اظہار کے لیے انتظامیہ میں شرکت کی۔ انہوں نے ہندوستانی سیاسی رہنماؤں سریندر ناتھ اور دادا بھائی نورو جی کی حکومت اور سول سروس میں ہندوستان کی نمائندگی حاصل کرنے کی کوششوں کی حمایت کی۔ 1883 میں انہوں نے انڈین سول سروس (ICS) میں مسلم گریجویٹس کے داخلے کی حوصلہ افزائی اور حمایت کے لیے محمدن سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ 1883 میں اس نے مسلمانوں کی شکایت کو امپیریل لیجسلیٹو کونسل تک پہنچانے کے لیے محمدن ایسوسی ایشن قائم کی۔ انہیں لارڈ ڈفرن نے 1887 میں سول سروس کمیشن کا رکن نامزد کیا تھا۔ 1888 میں اس نے بنارس کے راجہ شیو پرساد کے ساتھ علی گڑھ میں یونائیٹڈ پیٹرائٹ ایسوسی ایشن قائم کی، تاکہ برطانوی حکومت میں انگریزوں اور مسلمانوں کی شراکت داری کے ساتھ
سیاسی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ اپنے کیریئر کے آغاز میں سید احمد خان نے نوآبادیاتی ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کی وکالت کی۔ انہوں نے کہا، ہندوستان ایک خوبصورت دلہن ہے اور ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھیں ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کھو جائے تو یہ خوبصورت دلہن بدصورت ہو جائے گی۔ ہندو اور مسلمانوں دونوں کے تہواروں پر اس نے ہندو صحیفے جمع کیے اور ملک کی جامع ثقافت سے وابستگی رکھتے تھے۔ 19ویں صدی میں اس نے گائے کے ذبح کی مخالفت کی، یہاں تک کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان امن کو فروغ دینے کے لیے ایک ساتھی مسلمان کو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے سے بھی روک دیا۔ 27 جنوری 1884 کو گوادسپور میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سر سید نے کہا، اے ہندو اور مسلمان، کیا آپ کا تعلق ہندوستان کے علاوہ کسی اور ملک سے ہے؟ کیا تم مٹی پر نہیں رہتے اور کیا تم اس کے نیچے دفن نہیں ہوئے یا اس کے گھاٹوں پر تدفین نہیں کرتے؟ اگر آپ اس سرزمین پر جیتے اور مرتے ہیں تو یاد رہے کہ ہندو اور مسلم صرف ایک مذہبی لفظ ہے۔ اس ملک میں رہنے والے تمام ہندو، مسلمان اور عیسائی ایک قوم ہیں۔ جب اس نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی تھی تو اس نے تمام مذاہب کے ہندوستانیوں کے لیے داخلہ کھول دیا۔ اس کے پہلے پرنسپل ہنری سیڈنز ایک عیسائی تھے اور اس کے سرپرستوں میں سے ایک مہندر سنگھ آف پٹیالہ سکھ تھے۔ اپنی کتاب جو اصل میں اردو میں 1858 میں شائع ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک اکائی میں اکٹھا کرنے کی برطانوی حماقت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں دو مخالف نسلیں کہا ہے، جسے برطانوی